ایک گلوبل ٹریجک آرڈر ہے۔ اس وقت اس دنیا میں جو چیز سب سے زیادہ پھیلاؤ رکھتی ہے وہ یہی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ اب دنیا کیا یہ ٹریجڈی ایک کازمک شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، گلوبلی نہیں۔ تو ہوا بھی مغموم کرتی ہے، خوشی بھی مایوس کرتی ہے، اور ہر چیز ہمارے خلا میں اضافہ کرنے والی ہے۔ یعنی دنیا جتنی بڑھتی جا رہی ہے، ہم سے مراد آدمی اپنے ہونے کے احوال سے خالی ہوتا جا رہا ہے، اپنے ہونے کے شعور سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، یعنی خود اپنے گھلنے کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ دور المیہ ہے اور گلوبل المیہ ہے، اور یہ المیہ جو ہے وہ احساس سے بھی باہر کی ہو چکا ہے۔ یعنی ہمارے جو غم وغیرہ محسوس کرنے کے یا المیہ کو رسپونڈ کرنے کے جو مخصوص احساسات ہیں، کیفیات ہیں، وہ کیفیات جیسے لا تعلق سی ہو گئی ہیں، ان کو جگہ نہیں مل رہی اس صورتحال سے خود کو مربوط کرنے کی۔ غم ایسا بن چکا ہے کہ غمگینی کا ہمارا جو آرڈر ہے وہ اس سے بالکل اجنبی ہو چکا ہے، یعنی وہ اتنا اجنبی غم ہے کہ ہمارے غمگینی کے احوال جو ہیں وہ خود کو اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پا رہے۔ تو یہ المیہ کو بھیانک بنانے والا یہ عنصر شاید گلوب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آیا ہے۔ اب آدمی ہونا ڈپریشن کا، یعنی آدمی ہونے کا جیسے ایک احساس یہ ڈپریشن پیدا کرتا ہے، فخر نہیں پیدا کرتا۔ تو اب اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب یہاں ہمیں سے مراد کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کو جیسے محدود کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کم از کم اپنی حفاظت کے لیے، کیونکہ ہمیں دو طرفہ حفاظت کی ضرورت ہے۔ دنیا ایک ذمہ داری رکھتی ہے، ہم دو رکھتے ہیں، یعنی کہ ہمیں اپنی آدمیت کا دفاع بھی کرنا ہے باقی دنیا کی طرح۔ یہ چیلنج سب کو درپیش ہے اور سب ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، یعنی جس کو بھی اس کا احساس ہے۔ لیکن ہم پر ایک زیادہ بڑی ذمہ داری کے طور پر یہ فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ ہمارا مسلمان ہونا وہ برقرار رہے، مسلمان رہ جانا یہ ممکن رہے۔ تو اب وہ جو ترقی اور عروج اور کمال، چاہے وہ روحانی ہو چاہے وہ معاشرتی ہو، وہ سب تو اب بہت زیادہ ایک رومانٹسزم سا لگتا ہے، قصے کہانی لگتے ہیں، وہ تو ہم سے کسی بھی طرح ریلیٹ ہی نہیں ہو پاتے۔ تو وہ چھوڑیں، میں اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے کیسے عہدہ برا کروں؟ اب ہر فرد جو ہے وہ اسلام کی روح سے اس بات کا مکلف ہے، اجتماعی آرڈر معذور ہے، اس سے اب مطالبہ نہیں۔ فرد پر اب بھی جیسے دین لاگو ہے، دین مؤثر ہے۔ تو اب ہم اگر ان افراد میں ہیں جن پر دین کچھ اثر رکھتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی پریشانی ہے کہ ہم اپنے آدمی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنا مسلمان ہونا کیسے محفوظ رکھیں۔ جس سطح پر ہم ہیں یہی سطح چلو برقرار رہ جائے تو ہمارے لیے المیاتی جو دباؤ ہے وہ کم ہو جائے گا۔ یہی سطح ہم جیسے ہیں
یہ بھی اب خطرے میں ہے۔ اور خطرے میں کیا ہے؟ مطلب یہ کہ یہاں بھی ہم کھڑے رہنے میں جیسے سنجیدہ نہیں رہ گئے، اس گری پڑی سطح پر بھی حساس نہیں رہ گئے۔ سنجیدہ کیا مطلب؟ حساس نہیں رہ گئے۔ تو اس کو بھائی ہم سب کو چاہیے، اب یہ لیکچرشپ کا دور نہیں ہے، یہ دوسروں کو وہ مطلب جیسے جہاز گرنے لگتا ہے تو وہ آتا ہے نا کہ پہلے خود وہ کیا جیکٹ خود پہن، یا وہ کیا ہوتا ہے آکسیجن خود لگاؤ پھر دوسرے کو لگاؤ۔ تو اب یہ والا دور ہے نفسی کا کہ پہلے اپنی حفاظت کر لو پھر دوسرے کو مشورہ یا مدد دو۔ تو تاحال مطلب تکلیف دہ بات یہ ہے کہ میں خود اپنی حفاظت کے سلسلے میں مختلف طرح کے خدشات میں مبتلا ہوں۔ مجھ سے خود اپنی حفاظت، یعنی یہ معمولی سی اتنی حفاظت کہ میں اپنی ایک موجودہ جو لیول آف آئی ایم نیس ہے اسی کو برقرار رکھ لوں، یہی مشکل نظر آ رہی ہے۔ اور یہ ابھی تک جو بھی کوشش بھی کرتا ہوں تو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ کوششیں اگر 10 ہوتی ہیں تو اثر شاید آدھی کا بھی نہیں ہو پاتا، یعنی آدھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، یہ میرا تجربہ ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں مطلب میرا جو یہ جیسے ایک پکار سی ہے کہ بھئی ہمیں آپ سے محبت ہے، تو اب آپ لوگ، آپ مجھ سے کہیے میں آپ سے کہوں، لیکن میں کہوں ماسک لگا کر۔ ابھی وہ ماسک ہی لگتا ہے کہ ہمارے وہ گرتے ہوئے جہاز میں لگتا ہے وہ ماسک ہی پھنسے ہوئے ہیں جو ہمیں لگانے اور ایک دوسرے کو لگوانے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس جہاز میں سے وہ ماسک کب نکلتے ہیں، اس امت کا یہ حال ہو چکا ہے۔ تو اب یہی ہے کہ اپنا سلنڈر لاؤ، آکسیجن کا لگاؤ اور پھر دوسروں میں سلنڈر بانٹو۔ سب سے جیسے بہت اصرار سے، اور جیسے گھر میں بچوں سے بات کرتے ہیں اس طرح کہہ رہا ہوں، اس پریشانی میں بھی، اور اس طرح کی ایک جیسے پدرانہ یا برادرانہ خیر خواہی کے ساتھ اور گھبراہٹ کے ساتھ کہ روز مراقبہ کیا کرو۔ یہ اللہ نے چاہا تو ایک یہ چیز یہ ہر آدمی اپنے روز کے معمولات میں شامل کرے، اور کہ مجھے کم از کم 2 مرتبہ مراقبہ کرنا ہے۔ تنہائی ہو تو بہت بہتر ہے، نہ ہو تو بھی، مطلب اس میں ناغہ کرنے کا کوئی بہانہ وہ گویا مطلب اقدام خودکشی ہوگا۔ میں یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں، مطلب اللہ اس یقین کو مطلب مفید بنا کر سچ ثابت کر دے تو اچھا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک سیٹنگ 10 منٹ کی ہونی چاہیے، اس میں اپنے اندر جھانکو۔ ہمیں 2 بینائیاں دی گئی ہیں، ایک اندر جھانکنے کے لیے، ایک باہر دیکھنے کے لیے۔ تو جیسے ہم دیکھنا چھوڑ دیں تو چیزیں ویران ہو جاتی ہیں، باہر کی چیزیں بھی۔ تو یہی حال ہمارے باطن کا ہوگا کہ ہم نے اسے تو بالکل ہی دیکھنا چھوڑ دیا، بلکہ اس کے حصے کی بینائی جو ہے وہ وہاں سے غصب کر کے ان آنکھوں میں ڈال دی ہے۔ یعنی اب روحانی جذبے رکھنے والی اور روحانی طمع اور لپک رکھنے والی جو بینائی تھی وہ ہم نے ان آنکھوں میں ڈال دی ہے جنہیں لے کر ہم بازاروں کی سیر کرتے ہیں۔ تو اب ہم نے روحانی قوت بھی گویا جسم پر صرف کر رکھی ہے، دنیا پہ صرف کر رکھی ہے۔ تو یہ کوئی آدمی بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ نہ سمجھے۔ تو اب اس میں ریسکیو کیسے ہو، ہمارا
جو ڈوبنا ہے، ہم ایک بھنور کی لپیٹ میں ہیں اور اس بھنور میں پچھلی سیکھی ہوئی سوئمنگ کام نہیں آئے گی، تو اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور جیسے گھبرا کے کرنا ہے، شرمندہ ہو کے کرنا ہے، غیرت کے ساتھ کرنا ہے کہ بھئی اس سے تو نکلیں یار، اس سے جان چھوٹے، اور ہم جہاں سے اس بھنور میں گرے ہیں چلو وہیں پہنچ جائیں، وہ بھی کوئی اچھی جگہ نہیں ہے لیکن چلو وہیں پہنچ جائیں، کیونکہ ڈوبتا ہوا آدمی یہ نہیں کہتا کہ مجھے نکال کے وائٹ ہاؤس میں بٹھاؤ، ڈوبتے ہوئے آدمی کو تو یہی ہے کہ بھئی جس پتھر سے پھسل کے گرا ہوں اسی پہ لے جا کے بٹھا دو تو بہت، بس میں بچ گیا۔ تو ہم لوگ اس سچویشن میں جہاں جہاں ہیں یہیں تک رکے رہنے کی کوششیں کریں، یعنی اس کو بہت زیادہ ضرورت سمجھیں اس کو اپنی، تو اس میں مراقبہ کریں، 10 منٹ کی کم از کم 2 سیٹنگز کریں، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں نکالنا کوئی کام نہیں ہے۔ تو تنہائی کا اہتمام کریں، جیسے نماز کی تیاری میں زینت آدمی اختیار کرتا ہے نا، ویسا ایک ماحول سا اپنے اندر باہر پیدا کر کے اب مراقبہ کریں، اپنے اندر جھانکنے والی آنکھوں کو دھوئیں، ان کا علاج ہے دھلنا، ان پہ اتنی مٹی جم چکی ہے تو انہیں دھوئیں، سجدے میں جائیں، رونے کی کوشش کریں اللہ کے آگے، اور اپنے حقیقی نقصان پہ رونا آنے لگے، اس حد تک اپنے نقصان کو محسوس کریں۔ دنیا میں نقصان ہو جاتا ہے تو خود بخود رونا آ ہی جاتا ہے نا، تو دنیا کا نقصان کتنا ہوگا، اندر کا جو نقصان مجھے آخرت میں بھی مفلس رکھے گا تو اس کی پرواہ کچھ تو ہونی چاہیے، اس پہ بھی رونا خود بخود ہی آنا چاہیے نا، تو اس کو وہ آتا نہیں تو اللہ کو ہم پہ ترس ہی نہیں آتا کہ یہ اداکاری کر رہے ہیں، یہ ایسے ہی ہیں۔ ہم لوگ ڈر ہے کہ منافقین کے گروہ میں نہ اٹھائے جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچاننے سے انکار نہ کرتے ہیں قیامت کے دن، تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو، لیکن جیسے آدمی شرمندگی میں اپنے جرم کو میگنیفائی کرتا ہے تب شرمندگی خالص ہوتی ہے، سچی ہوتی ہے، تو اپنے اس جرم کو میگنیفائی کرو کہ آدمی ہونے میں عالم اسلام کی داخلی صورتحال نے رکاوٹ بنی، میرے آدمی ہونے کو خطرہ میرے اپنے اندر کے ماحول میں ہے، اور میرے مسلمان ہونے کو خطرہ امریکہ اور اسرائیل سے، آدمی ہونے کا خطرہ اپنے مجاہدین نہ رہنے کا خطرہ اپنے مجاہدوں سے ہے، ان سے نہیں، تو اس کو ذرا سا ایک بہت جیسے آگ سے بھاگتا ہے آدمی، تو آگ سے بھاگتے ہوئے یہ سب تھوڑی دیکھتا ہے کہ جاگر پہنے ہیں یا نہیں، وہ بھاگنا شروع کرو، اب بھاگتے رہو، تو اب لگتا ہے کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ، کچھ برس، ہم میں سے ایک ایک کو اس بھاگنے کی حالت میں رہنا ہے جس میں آدمی اپنی طرف بڑھتی ہوئی آگ سے آگے رہنے کے لیے پوری جان لگائے رکھتا ہے، اور یہ سب نہیں دیکھتا کہ پاؤں میں جوتے ہیں یا نہیں۔ تو اب یہ نوبت آ چکی ہے، اور اللہ کرے کہ ہم لوگ اب اس میں ایک دوسرے کے لیے مفید ہوں، اللہ کرے کہ ہم اس میں ایک دوسرے کا جیسے ہاتھ تھامیں، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سے آگے بڑھائیں گے کہ مجھ سے زیادہ تم بچو، میں بھی چل رہا ہوں، تم آگے آگے چلو، تو بس اس سے پھر کوئی نظام بن جائے گا۔ آگ سے بچنے والا وہ آگ جس نے آدمیت کو بھی راکھ کر رکھا ہے اور مسلمان ہونے کے
ماحول کو بھی ناقابل برداشت حد تک گرم کیا ہوا ہے، اتنا درجہ حرارت بڑھا رکھا ہے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی دے، تو اور دعا کریں کہ سب سیٹل ہو کسی طرح۔ تو پھر اگلی مرتبہ سے ہم ایسے موضوعات بھی چھیڑیں کہ جس میں کچھ امید ہو، فرحت ہو، اور آپس میں ایک دوسرے سے جیسے تعلق میں درکار ایک اظہار محبت وغیرہ ہو، لیکن آج اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اب تو یہ بہرحال یہ بھائی کریں، اور اس میں جیسے کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوں گے نا، وہ ہم سے زیادہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ بینائی وہ فوکس وہ چیز کو پورا دیکھنے کے لیے ایک فاصلہ ضروری ہوتا ہے۔ بالکل مطلب دیوار سے جڑ کر آنکھیں کھلی ہوں تو تھوڑی سی دیوار نظر آتی ہے، تو اس کو دیوار پوری دیکھنے کے لیے فاصلہ ضروری ہے۔ تو جو لوگ اس آگ سے ذرا فاصلے پر ہیں وہ بھی اپنی رائے بتائیں، اپنی تدبیر بتائیں، ہماری مدد کریں۔ تو آج جس کو بھی جو کہنا ہے وہ ارشاد فرمائے۔ لیکن جیسے مہاتما گوتم بدھ نے کہا تھا نا کہ چمچہ کیا، وہ جو چمچہ ہوتا ہے سالن میں جس سے ہم الٹتے پلٹتے ہیں، تو چمچہ کیا جانے شوربہ کیسا ہوتا ہے۔ تو اس وقت عالم اسلام میں مسلمان شوربے میں پڑے ہوئے چمچے ہیں، وہ کیا جانے کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ مطلب یہ نوبت آ گئی ہے۔ اور اس میں بھائی ایک لطیفہ بھی ہے کہ ہمارے قمر جمیل صاحب ہمارے استاد تھے، نثری نظم کے پہلے پلر کی حیثیت ہے ان کی، تو انہوں نے ایک نظم لکھی تھی، تو وہ نظم جیسے دکھائی مجھے کہ دیکھو، جیسے شاگردوں کو چھوٹوں کو دکھاتے ہیں، تو وہ دکھائی تو میں نے کہا کہ اس میں اس لائن کا جواب ہی نہیں ہے۔ میں کہا کون سی لائن؟ میں کہا چمچہ کیا جانے شوربہ کیسا ہوتا ہے۔ تو ان کا منہ بالکل اتر گیا، ان کا یار لعنت ہو تم پر، میرا اسٹائل ہی نہیں سمجھتے تم۔ میں کہا کیا ہوا؟ میں سمجھ ہی نہیں آیا۔ یعنی تمہیں معلوم نہیں کہ باقی لائنوں کا فلو کچھ اور ہے، یہ لائن جیسے ان میں ٹکی ہوئی ہے، تو تم نے پورے تاج کو چھوڑ کر اس پہ لگے ہوئے ایک چھوٹے سے نگ کو کہا ہے کہ یہ سب سے اچھا ہے۔ اب بتاؤ، مہاتما گوتم بدھ کے قول کو وہ یہ کہہ رہے ہیں، بہت برا مانے تھے۔ تو آج کا جیسے عنوان ہی یہ ہمارا ہے کہ چمچہ کیا جانے شوربہ کیسا ہوتا ہے۔